المرسلين باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله تعالى عنهما وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام فلما دخل المسجد قال اللهم يسر لي جليسا صالحا فجلس إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وعنهم فقال ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ممن انت قال من اہل الکوفہ قال الیس فیکم او منکم الذی اجارہ اللہ علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی من الشیطان یعنی عمارا قلت بلا قال الیس فیکم او منکم صاحب السر الذی لا یعلمہ غیرہ یعنی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہم قلت بلا قال الیس فیکم ومنکم صاحب السواک بالسواد قال بلا قال کیف کان عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم یقرأ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی قلت والذکر والانثى قال ما زال بی هؤلاء حتى كادوا يستزلوني عن شيء سمعته من النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ حضرت عمار اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہ ان کے کیا مناقب تھے، ان کے کیا فضائل تھے، اور انہوں نے ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو، اور کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ شام تشریف لے گئے، اور جب وہ جامع مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دعا کی اور یہ کہا کہ پروردگار مجھے کوئی اچھا صالح رفیق عنایت فرما دیجئے جس کی مجلس بیٹھنے کے لیے ہو۔ تو فجلس الی ابی الدرداء، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ان کے پاس بیٹھے تو فقال ابو الدرداء، وہ بولے اور کہنے لگے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کوفہ سے آیا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علقمہ کیا تم میں وہ انسان موجود نہیں ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے شیطان سے پناہ دلوا دی تھی، یعنی عمارن، یعنی میں عمار کا پوچھتا ہوں، وہ تم میں نہیں ہے۔ قلت بلا، میں نے کہا حضرت وہ تو ہیں۔ قال اولیس فیکم، اور کہنے لگے کیا تم میں وہ نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے رازدار گنے جاتے تھے؟ میری مراد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ہے جنہیں وہ چیزیں راز معلوم ہیں جو ان کے علاوہ کسی کو نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت وہ بھی ہیں۔ تو کہنے لگے کیا تم میں وہ شخصیت موجود نہیں ہے جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک ہوتی تھی، تکیہ ہوتا تھا؟ تو میں نے کہا حضرت وہ بھی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ عبداللہ ابن مسعود پوچھتا ہوں کہ وہ کیسے پڑھتے تھے، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ وہ اس طرح پڑھتے تھے کہ والذکر والانثی۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ تو مجھے اس چیز سے ہٹانے کے درپے ہو گئے تھے، حالانکہ یہ بات میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرات کو اسی طرح سنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، اور باب یہ سارے کے سارے وہ چل رہے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف صحابہ رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مختلف صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا ان چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی افضلیت اسی بات سے ظاہر ہے کہ وہ امت کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہیں، اور اگر اس واسطے پر اعتبار اٹھا دیا جائے اور اس واسطے کو والعیاذ باللہ درمیان سے نکال دیا جائے تو پورے کا پورا دین بالکل بے حیثیت اور بے وقعت ہو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی چیزیں امت کو منتقل ہوئی ہیں آئی ہیں وہ بہرحال صحابہ رضی اللہ عنہ کے توسل سے ان کے واسطے سے آئی ہیں۔
اور اسی لیے حدیث کی ہر کتاب میں یہ بات ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کے متعلق یہ بات کہی، فلاں کے متعلق یہ بات کہی، کس کے متعلق کیا جملہ ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس آدمی کو دیکھ کے مسکراہٹ کا اظہار فرمایا، کس آدمی کو دیکھ کے ہنسے، اور کون سی ایسی شخصیت تھی کہ وہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جاتی تھی تو آپ ہمیشہ اس کو دیکھ کے مسکرا دیتے تھے۔ اتنی باتوں کا خیال لوگوں نے رکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ انہیں رکھنا ہی تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کا تمام تر دار و مدار ان بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ہستیوں پہ اور ان کی ذوات مقدسہ پر موقوف تھا۔ تو اس لیے حدیث میں یہاں پہ انہوں نے مناقب بیان کیے ہیں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے، اور یہ حدیث مختصر ذکر کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس سے پہلے کی روایت جو ہے اس میں انہوں نے تفصیل ذکر کی ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے شام میں جب یہ پہنچے ہیں تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالی سے کہ اللہ کسی ایسے اچھے آدمی کی مجلس صحبت نصیب فرما دیجئے جس کے ساتھ دوستی تعلق تیرے لیے نفع بخش ہو، یعنی تیرے حضور میں نفع دے اور کام آئے۔ تو یہ فرماتے تھے کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں شام میں جا کے، اور شام میں 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب یہ دعا کی تو کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا ایک بزرگ ایک بوڑھے حضرت تشریف لائے اور میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے میرے پہلو میں، تو مجھ سے کہنے لگے کہ لوگوں نے قلت من ھذا، میں نے یہ کہا کہ یہ کون ہے، لوگوں سے میں نے پوچھا، ان کا چہرہ شکل صورت جب میں نے دیکھی تو میرے دل میں ایک نیکی کا تاثر ان کے لیے ابھرا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اچھا صالح نیک دوست دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے پاس بھیج دیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی اور چپ ہو گئے، کہنے لگے تم میں وہ آدمی موجود نہیں ہے کوفہ میں جو کہ جس آدمی کی یہ ہستی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اللہ نے اسے شیطان سے بنا دلوا دی، تو وہ آدمی نہیں ہے۔ عانی عمار، میری مراد یہ ہے کہ عمار ابن یاسر کہاں ہے، تو ہم نے کہا وہ ہم میں ہیں۔ کہنے لگے کیا تم میں وہ آدمی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رازدار گنے جاتے تھے، یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ؟ میں نے کہا وہ بھی موجود ہیں۔ کہنے لگے تو تم میں وہ نہیں ہیں جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک، ان کا تکیہ، یہ چیزیں رہتی تھیں؟ میں نے کہا وہ بھی موجود ہیں۔ تو پھر کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ عبداللہ اس آیت کو واللیل اذا یغشی اس صورت کو کیسے پڑھتے ہیں، یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ؟ تو پھر میں نے انہیں پڑھ کے سنائی اور وہ اس پہ خوش ہوئے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ واللہ لقد اقرانیھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فیہ الی فیہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سورہ مبارکہ کو سنا ہے، بالکل انہوں نے میرے سامنے پڑھی اور میں نے اپنے کانوں سے سنا، اور وہ ایسے ہی پڑھتے تھے جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے 2 صحابہ بلکہ 3 رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اتنے بڑے لوگ وہاں موجود ہیں تو شام آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ سب سے پہلا ذکر آیا علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ شام میں خود گئے ہیں۔ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ، علقمہ جو تھے یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے خاص شاگردوں میں شمار کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے علقمہ کے متعلق کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے علقمہ کو دیکھا، اور جن لوگوں نے ابن مسعود کو دیکھا تھا رضی اللہ عنہ کو، وہ ان میں اور علقمہ میں کچھ فرق نہیں کر سکتے تھے۔ علقمہ کا اٹھنا بیٹھنا، باتیں کرنے کا انداز، بولنا، یہ سب کی سب باتیں ایسے جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ڈھانچے میں انہوں نے سانچے میں اپنے آپ کو خود ڈھال دیا۔ اور علقمہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں کوفہ میں تو انہوں نے علقمہ کو بلایا اور علقمہ سے سوالات کرتے رہے، پوچھتے رہے مسائل۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ امتحاناً کہ ان سے پوچھیں کتنا ان کے پاس علم ہے، اور علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اظہار کیا ہے، سوالات کے جوابات دیے ہیں، بتلایا ہے ان کو، تو حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کو سن کے حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ علقمہ کے ساتھیوں سے سنا، پھر کہنے لگے کہ تم لوگوں کو اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تعلیم دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ دعائیہ جملہ آتا ہے حدیث میں، انہوں نے کہا اللہ ابن مسعود کی قبر کو اپنے نور سے ایسے منور کر دے جیسے انہوں نے اس شہر کو علم سے بھر دی۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بڑے خاص شاگردوں میں یہ شمار ہوتے تھے۔ ان سے بھی آگے روایت دیکھو تو ابراہیم نخعی ہیں، یہ بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھے ہوئے ہیں، اور ابن نخعی کے بعد ابراہیم نخعی ہیں، اور ابراہیم نخعی اور علقمہ ان دونوں کے بعد تیسری شخصیت آتی ہے حماد رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حماد بھی تابعین میں سے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، یہ سارا سلسلہ تابعین کا ہے۔ علقمہ تابعی ہیں، ابراہیم نخعی تابعی ہیں، ابراہیم نخعی کے شاگرد ہیں، حماد وہ تابعی ہیں، اور حماد کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تابعی ہیں۔ چاروں ائمہ میں یہ واحد سلسلہ ایسا ہے کہ اس کی ساری پشتیں تابعین پر مشتمل ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، ان کے استاد حماد تابعی تھے، ان کے استاد یہ جو تھے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی تھے، اور چوتھی پشت جو تھی علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی تابعی تھے، یہ سارے تابعین میں سے تھے، اور اسی لیے ان حضرات کو شام میں ادھر کوفہ میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی، اور اللہ نے علم کے دروازے ان لوگوں پر کھول دیے تھے۔ تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کی بات بیان کرتے ہیں گویا علقمہ کی۔ علقمہ میں نے عرض کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مشابہ تھے کتنے؟ کسی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا یا کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ سے کہ کوئی آدمی ایسا بتاؤ جسے دیکھ کے پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بات چیت کا انداز، یعنی سارے کا سارا وہی کچھ اس نے لے لیا ہو۔ تو اس نے کہا میں تمہیں ایک آدمی ایسا بتاؤں جس نے ایک ایک چیز کو لے لیا ہے، بالکل وہ اس طرح ڈھل گیا ہے؟ اس نے کہا ضرور بتلا دیجئے۔ تو کہنے لگے عانی ابن مسعود، ابن ام عبد ابن مسعود کو دیکھ لو، اس نے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لیا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے انسان تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضی لکم، میں ہر اس بات پر خوش ہوں، امت سے راضی ہوں تم لوگوں سے جس بات پہ ابن مسعود تم سے راضی ہو جائیں۔ بخاری شریف کی روایات میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بہت مناقب آئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے متعلق فرمایا کہ بلکہ یہ اپنے متعلق یہ خود کہتے تھے کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ دنیا میں اللہ کی کتاب کو مجھ سے کوئی زیادہ جاننے والا ہے تو اللہ کی قسم لأحسو میں گھٹنوں کے بل جانا مجھے پڑے اور میرے پاؤں شل ہو جائیں تو میں گھٹنوں کے بل اس کے پاس چل کے جاؤں اور قرآن کا علم حاصل کروں۔ حالانکہ مجھے پتا ہے لوگوں فی من نزلت، قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی، وفی ما نزلت وَأَيْنَ نزلت، کہاں پر نازل ہوئی، کیا واقعہ ہوا تھا، اس کی تفسیر کیا ہے، سب کچھ جانتا ہوں۔ واللہ، اور اللہ کی قسم اگر مجھے پتا چل جائے کہ مجھ سے زیادہ قرآن کو کوئی جانتا ہے تو میں اس کے پاس جاؤں گا اگرچہ مجھے گھٹنوں کے بل چل کے آنا پڑے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہی الگ تھا، اور اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے اس میں ترمذی میں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اور ایک مرتبہ رفع یدین کیا کرتے تھے نماز میں، یعنی آغاز میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیتے تھے، اور پھر لم یرفع یدین، انہوں نے ہاتھ دست مبارک نہیں اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کی روایت تھی، یہ جو ترمذی میں اب بھی ہے، خیر تھی کیا ہے وہ تو لوگوں کو اسی پر اعتراض ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو لوگ رفع یدین کے حالت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں الیاذ باللہ، کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ ابن مسعود تو چھوٹے قد کا تھا، پیچھے کھڑا رہتا تھا، اسے کیا پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے۔ الیاذ باللہ اس قسم کی تنقید اور توہین پر جو مشتمل چیزیں جہاں آ جائیں وہاں ذرا سوچو پھر کیا حالت ان لوگوں کی اللہ کی نظر میں رہے جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ایسی بات پھر کرنے لگے۔ اور اسی وجہ سے کوفہ ایک ایسا شہر ہے پورے عالم اسلام میں یہاں جتنے لوگ آئے 70 سے زیادہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ آ گئے تھے،
ان سب نے اور جتنے تابعین تھے پورے کا پورا کوفہ اس بات پر متفق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یرفع یدیہ ہاتھ اٹھائے نہیں تھے نماز میں مگر یہ کہ رفع یدین ایک بار کیا کرتے تھے ابتدا میں اللہ اکبر کہتے ہوئے. اور اسی لیے محدثین فرماتے ہیں ہمیں کوفہ کے علاوہ کوئی شہر عالم اسلام کا ایسا نہیں معلوم جہاں کے سارے صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم اس پہ متفق ہو گئے ہوں کہ رفع یدین نماز میں نہیں ہے سوائے پہلی مرتبہ کے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اب دیکھیے علقمہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پڑھا تھا. وہ کہتے ہیں جب میں شام گیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی 2 رکعتیں پڑھ کے. میں نے کہا اللہ یسر لی جلیسا صالحا کوئی ایسا دوست دے دیجئے جو نیک ہو یعنی اس کی صحبت میں بیٹھ کے نیکی آئے تقوی آئے فائدہ ہو. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بری صحبت کے اثرات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ قیامت میں جب وہ جہنم میں جائے گا تو کہے گا کہ کاش میں نے فلاں آدمی سے دوستی نہ لگائی ہوتی. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی جب خدایا تیرا پیغام مجھ تک پہنچ چکا تھا تو اس نے مجھے تیری راہ سے بے راہ کر دیا تھا اس نے ایسا معاملہ کر دیا تھا. یہ حدیث یہ آیت کریمہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس آدمی کی مجلس غفلت پیدا کرنے لگے اور جس آدمی کی مجلس میں بیٹھ کے جس دوست کے ساتھ مل کے انسان یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ اللہ کے دین سے ہٹنا شروع ہو گیا ہے اس کی مجلس کو صحبت کو ترک کر دینا واجب ہے شرعاً ضروری ہے. اگر اس کے ساتھ ملتا رہے گا تو اس کی گندگی کے اثرات اپنے اندر پائے گا محسوس کرے گا اور پھر ہوتے ہوتے خدا کے دین سے آہستہ آہستہ ہٹتا چلا جائے گا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں کیسے آدمی کے دین کا پتہ چلاؤں کہ کوئی آدمی دیندار ہے یا نہیں. آپ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَن يُخَالِلُ جس کے بارے میں دیکھنا ہو یہ دیکھ لے یہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کے اثرات یہ ضرور قبول کر لے گا یہ ہوا کرتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دوست کی اچھی صفات بتا دیجئے تو مجھ سے کہا تیرا اچھا دوست جس کی صحبت میں تو رہے وہ آدمی ہونا چاہیے کہ جب تو اس سے بات چیت کرے گفتگو کرے تو تیرے علم میں اضافے کا باعث بن جائے اور جب تو اسے دیکھے ذکر اللہ تجھے یاد آ جائیں اور تو اس کے ساتھ رہے تو دنیا کی چیزوں سے تیرا دل سرد پڑنے لگ جائے. فرمایا وہ ہے تیرا دوست بس اس کی مجلس میں رہ. تو اس لیے یہ حضرات صحبت پر اور کسی کے ساتھ رہنے پہ بہت احتیاط بہت پابندی کرتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو کوئی برا آدمی مل جائے اور پھر ایسا معاملہ ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی ایسے لفظ آئے ہیں جیسے یہاں ہیں ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں مدینہ منورہ جب پہنچے ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں بڑی سے بڑی شخصیت موجود تھی جو حدیث سنایا کرتی تھی اور وہ آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس پھر ان کی مجلس میں جم گئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک دن کہا کہ نوجوان تمہیں میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ آتے جاتے ہو ہمارے پاس کیا وجہ. اس نے کہا میں شام سے چلا یا کسی شہر کا نام لیا وہاں سے چلا اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حاصل کرنا چاہتا ہوں ایسے آدمی کے پاس لے جا جس کے متعلق تو خوش اور راضی ہو کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھایا کرے. تو میں نے یہاں مختلف صحابہ رضی اللہ عنہ کے حلقوں کو دیکھا اور سب اچھی حدیث پڑھاتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس پہنچا ہوں تو پھر یہاں جم ہی گیا دل یہاں لگ گیا ہے جسے کہتے ہیں دل ٹھک جانا کسی بات پہ کہنے لگے دل یہاں ٹھک گیا ہے میرا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر انہیں حدیث سناتے رہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جب شام گیا تو میں نے اللہ سے دعا کی میں نے کہا پروردگار ایسا کوئی دے دیجئے مجلس کے لیے بیٹھنے کے لیے جس سے بات چیت ہو سکے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے دیکھا ایک آدمی میرے پہلو میں آ کے بیٹھ گیا اور میں نے لوگوں سے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون ہے. قلت من ھذا میں نے لوگوں سے پوچھا یعنی کہ کون ہے. قالوا ابو الدرداء انہوں نے کہا یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہیں جو تمہارے پاس آ کے بیٹھ گئے ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا نام تھا اویمر اور اویمر رضی اللہ عنہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ میں شمار ہوتے ہیں اگرچہ یہ ایمان لائے ہیں بدر کے بعد لیکن پھر بھی بہت عمدہ ایمان تھا ان کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے اندازہ کرو بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کی جب تنخواہیں مقرر کی ہیں تو ان کو اویمر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی تنخواہ بھی اتنی مقرر کی ہے جتنے بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کی.
تو کسی نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ عویمر میں کیا ایسی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا دین میں پختگی اس انسان کی اتنی ہے، اگرچہ یہ اس میں شریک نہیں ہوا بدر میں، لیکن پھر بھی ان لوگوں میں سے ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق رہا، گھوڑا چلانے میں بہت ماہر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم الفارس، کتنا اچھا گھوڑا چلاتا ہے عویمر، اور یہ بات انہیں یاد رہی۔ لوگوں کو بتاتے تھے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ رہے ہیں مدینہ طیبہ میں، وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی، اس کے بعد بھی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت لی کہ شام چلا جاؤں۔ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا کہ جب زمانے میں فتنے آنے لگے، تغیر پیدا ہونے لگے، تو میں دین کو محفوظ رکھنے کے لیے کہاں چلا جاؤں؟ مجھ سے فرمایا تھا شام چلے جانا، تو مجھے لگتا ہے اب زمانے میں حالات اچھے نہیں رہے، اس لیے میں چلتا ہوں، شام جاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا صرف ایک صورت ہے جانے کی، اور وہ یہ کہ آپ کوئی عہدہ میرا قبول کر لیجئے، پھر شام چلے جائیے، نہیں تو شام جانے کی اجازت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں اجازت دی۔ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلنے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے نئے سے نیا مسئلہ پیش آتا ہے، یہ لوگ اگر نہیں ہوں گے تو ان مسائل کو کون حل کرے گا؟ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ پابند تھے امیر کی اطاعت کے، کیسے جاتے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، پھر کہا، انہوں نے انکار کر، کہنے لگے یا تو کوئی عہدہ قبول کر لو، شام چلے جاؤ، وہاں ہماری حکومت میں رہو، یہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پھر ایک بات کی اور کہنے لگے اچھا اتنی اجازت میں اتنا کر دیتا ہوں کہ وہاں جا کے قرآن پڑھاتا رہوں گا لوگوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پہ راضی ہو گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہماری طرف سے یہ منصب ہے تمہارا کہ تم وہاں کے لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دو گے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھانا شروع کیا، اور پھر وہ قرآن کس طرح پڑھاتے تھے، ان کے چند ایک شاگرد پیدا ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کے حلقے بنوا دیے مسجد میں، اور کہا جو بھی آتا تھا ان سے قرآن پڑھنے، کہتے تھے پہلے ان کے پاس جاؤ اور حفظ کرو، پھر میرے پاس آنا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جو شاگرد تھے حافظ ہو جاتے تھے پہلے، پھر ان کے پاس جاتے تھے قرات پڑھنے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا مقام ایسا نہیں تھا کہ براہ راست تو کسی کے پر اتنی محنت فرماتے، یعنی مطلب بہت بلند مقام کے انسان تھے۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ گھومتے رہتے تھے مسجد میں، شاگردوں کو دیکھتے تھے پڑھاتے ہوئے، یعنی وہ سنتے رہتے تھے کہ کون کیا بچوں کو پڑھا رہا ہے، ان لوگوں کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایک دن ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شمار کرو میرے کتنے شاگرد ہیں، تو جب شمار کیا گیا تو 1600 افراد نکلے جو اس وقت مسجد میں موجود تھے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ قرات میں اللہ نے ایسا مقام ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، اور بہت زاہد انسان تھے، دنیا سے ایسی بے رغبتی تھی اس انسان کو کہ ایسی بے رغبتی کم آدمیوں کو نصیب ہوئی ہوگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کے متعلق کہتے تھے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں کوئی ایسا آدمی تمہیں نہیں ملے گا جو ابو الدرداء سے زیادہ دنیا سے بے رغبت ہو۔ اور کہتے تھے آسمان نے اب سایہ چھوڑ دیا اور زمین نے اٹھانا چھوڑ دیا سوائے ان لوگوں کو جو زاہد ہیں، سوائے اس کے کہ ابو الدرداء ایک ایسے آدمی ہیں، ان جیسا آدمی کہیں نہیں ملے گا، یہ اتنے دنیا سے بے رغبت انسان۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دور میں جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو شام آئے۔ جب شام امیر المومنین پہنچے تو انہوں نے کہا میں مختلف لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تشریف لے گئے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے ہاں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی گئے، اور ان سے پوچھا، کہنے لگے یہ پردے لٹکا رکھے ہیں تم لوگوں نے دروازوں پہ، ایسی چیزیں یہ کیوں کیا ہے؟ یعنی ناراضگی کا اظہار فرمانا چاہتے تھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین کافر آتے ہیں ہمارے پاس، ان کے وفد آتے ہیں، ان پر روب ڈالنے کے لیے ان پر ایسی چیزوں کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو تسلیم کیا، یعنی اجازت دے دی۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ہاں جب گئے ہیں تو وہ سمجھتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں ابو الدرداء کے ہاں تو معلوم ہوا وہ اندر ہیں، پھر اندر چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے مدینہ طیبہ آ کے کہ میں نے ابو الدرداء کو دیکھا ایک پھٹا پرانا کمبل لے کے اوڑھ کے لیٹا ہوں، تو میں نے انہیں اٹھایا اور میں نے کہا میں ملنے آیا ہوں، ملے بڑی اچھی طرح، بٹھایا مجھے اور باتیں کرتے رہے، اور میں نے ان کی حالت جب دیکھی کمرے کی تو کوئی بھی چیز تو ایسی نہیں تھی جس کا ذکر کیا جائے۔ تو میں نے ابو الدرداء سے کہا کہ
کہ تمہاری کچھ مدد نہ کی جائے؟ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا سب کے حالات بدل گئے ہیں اور تمہارا حال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی مسافر آدمی رہتا ہے، امیر المومنین پتہ نہیں کس وقت دنیا سے جانا ہو جائے، موت آ جائے تو کیا فائدہ اتنی چیزوں کو اکٹھا کرنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے کھانے کا پوچھا تو وہ اٹھے، ایک چنگیر پڑی ہوئی تھی انہوں نے میرے سامنے لا کے رکھی، تو میں نے کہا یہ کب کی روٹی ہے؟ اس نے کہا یہ کل کی ہے، ایک مرتبہ پک جاتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، جب پھر اس کے بعد دوبارہ پکوا لیتے ہیں۔ نمک ساتھ رکھ دیا اور روٹی رکھ دی، اور میں نے کہا مجھ سے کہنے لگے کھائیے، اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں رو پڑا اس کو دیکھ کے اور وہ مجھے دیکھ کے روتا رہا، اور یہاں تک کہ وہ کھانا پڑا رہا اور ہم صبح تک باتیں کرتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں کتنی بے رغبتی تھی دنیا سے، اب ہم اس دنیا کے چکر میں کیسے پڑ گئے۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جس کو خود دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہا، وہ کہتے ہیں اب ہم دنیا میں کیسے پڑ گئے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ میں یہ بڑا وصف تھا، ساری زندگی وہ 3 روزے رکھتے رہے، ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15 کو، اور ہر نماز کے بعد وہ 33 اور 34 مرتبہ تسبیح پڑھتے تھے، اور چاشت کی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ مجھے ان 3 چیزوں کی نصیحت کی تھی۔ یہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا حال تھا۔ ایک دن گھر آئے اور بیوی نے دیکھا بہت غصے میں، تو اس نے پوچھا کیا ہو گیا؟ تو بار بار تعجب سے ہاتھ ہلاتے تھے اور کہتے تھے اس امت میں کوئی چیز بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی باقی نہیں رہی، سوائے اس کے کہ یہ مسجدوں میں اب جمع ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی تو سارے کام سنت کے انہوں نے چھوڑ دیے۔ اس نے پوچھا اتنے ناراض کس بات میں؟ کہنے لگے یہ کم ناراضگی کی بات ہے کہ اقامت ہوتی ہے مسجد میں اور اس کے بعد کوئی آدمی امیر کو جاتا ہے بلانے کیا یہ نماز پڑھ لیجئے، کہنے لگے یہ بدعات ابھی سے شروع ہو گئی ہیں۔ اتنی چڑ تھی، اتنی ضد تھی، بدعت سے نفرت تھی، کوئی نیا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ انہوں نے پسند ہی نہیں کیا، ہمیشہ رد کرتے رہے۔ عبداللہ ابن عامر آیا شام میں اور اس نے آ کے لوگوں کو پیسے دیے، جو وظیفے دینے ہوتے تھے وہ دیے سب کو، اور لوگ لینے گئے اس سے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عامر نے آ کے خود پیسے پیش کیے اور کہا حضرت آپ نہیں تشریف لائے، تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے۔ اس نے کہا کیا حدیث ہے؟ پھر کہنے لگے کہ میری نظر میں تم جیسے لوگوں سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں، جو حکومت کے عہدے لے لیتے ہو پھر ظلم کرنے لگ جاتے ہو لوگوں پہ، تم سے زیادہ ذلیل خدا کی زمین پہ کوئی نہیں۔ اور پھر اسے کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، انہوں نے فرمایا جب خدا کسی کو عہدہ دے دے اور وہ اپنی تیوری بدل لے، اپنے ماتھے کے بلوں کو بدل لے، اپنے مزاج کو بدل لے، تم بھی اپنی رویہ اس سے تبدیل کر۔ تو تم جب سے تبدیل ہوئے ہو ہم بھی تبدیل ہو گئے ہیں، جب تک مطلب تم اچھے تھے، ٹھیک ملتے تھے، عہدے نے بگاڑ نہیں پیدا کیا تھا مزاج میں، ہم بھی ٹھیک ملتے تھے، جب تم بگڑ گئے ہم بھی بگڑ گئے۔ یہ مراد تھی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ ایک آدمی کے ساتھ دوستی ہو، تعلق ہو، اور انسان محسوس کرنے لگے کہ اس کے عہدے نے اسے کبر میں، فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس فتنے میں بہہ ہی جاتا ہے آدمی، اسے ٹوکنے کی بھی ہمت نہیں رہتی۔ یہ بھی لوگ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب یہ کام نہ کیجیے، عہدہ تو آنی جانی چیز ہے، اصل تو انسان کا اپنا معیار ہے جو اللہ کے یہاں ہے، لوگ اس کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت سے لوگوں کو مرض ہوتا ہے نا ایک کہ فلاں سے بھی تعلق، فلاں سے بھی دوستی، فلاں سے بھی ملنا، فلاں سے بھی، سارے جتنے بڑے عہدیدار ہیں سب کے نام گنوانے کا ایک شوق ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے سوائے اس کے کہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ میرا فلاں سے بھی تعلق ہے، میرا فلاں سے بھی تعلق ہے، مجھے فلاں صاحب بھی جانتے ہیں، صدر صاحب بھی جانتے ہیں، پرائم منسٹر بھی جانتے ہیں۔ وہ تو اس طرح ہے کہ اپنی ٹانگیں اس کی ٹوٹی ہوئی ہیں، اپاہج ہو گیا ہے بیچارہ، اور دوسروں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اوپر اڑنا چاہتا ہے۔ ذرا سوچو تو یہ حرکتیں کس چیز کی ہیں؟ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے صاف جواب اسے دیا، یہ ان صحابہ رضی اللہ عنہ میں ہر آدمی کی کیفیت، طبیعت کے اتنے صاف تھے، جھوٹ، منافقت، یہ چیزیں چھو کے نہیں گئی ان لوگوں کو، بالکل ان کی باتیں صاف صاف ہوتی تھی، اچھی لگے کسی کو بری لگے، بات انہوں نے صاف کی۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں فقال ابو الدرداء ممن انت، ابو الدرداء نے مجھ سے پوچھا، علقمہ کہتے ہیں کہ بھئی تم کہاں سے ہو؟ میں نے کہا من اہل الکوفہ، کوفہ سے حاضری ہوئی ہے، یعنی کوفہ سے شام آیا ہوں یہاں پہ، آپ کے سے جو ملاقات ہوئی ہے۔ یہ کوفہ ایسا شہر ہے جس شہر کے متعلق بہت حدیث کی کتابوں میں ذکر آتا ہے، 300 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ اس کوفہ میں آ گئے۔
اور 70 سے زیادہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے اپنا مسکن بنا لیا تھا. اور کوفہ کے لیے مستقل ایک تاریخ اگر لکھی جائے تو تھوڑی ہے. کوفہ تو اتنی بڑی آباد کیا ہو گئی تھی, اتنی آبادی ہو گئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان نے خط لکھا ہے اہل کوفہ کو, اور لکھتے ہیں لقد آثرت علی نفسی, میں اپنی ذات پر ترجیح دے کے ابن مسعود کو کوفہ بھیج رہا ہوں تاکہ تم لوگوں کو یہ دین سکھائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب کوفہ میں تعمیرات کروائی ہیں تو انہوں نے لکھا خط میں کہ کوفہ میں ٹھیکہ تعمیر کا اس انسان کو دیا جائے جو پیمائش کرے گا گلیوں کی اور سڑکوں کی, اور بڑی سڑکیں جو ہیں وہ 40 ہاتھ چوڑی ہونی چاہیے. 40 ہاتھ کا مطلب ہے 60 فٹ, اور جو چھوٹی اندر کی گلیاں فرمایا وہ ہونی چاہیے 30 ہاتھ. 30 ہاتھ کا مطلب یہ ہو گیا کہ 40 فٹ ان کی چوڑائی ہونی چاہیے. اور انہوں نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اگر پیمائش میں اس سے کم گلیاں اور سڑکیں نکلیں ہم بیت المال سے اس کو آدمی کی ادائیگی نہیں کریں گے. اور جب کوفہ بن گیا ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ٹیم گئی, انسپیکشن ہوئی, انہوں نے آ کر رپورٹ دی کہ انہوں نے سڑکیں بالکل ٹھیک بنائی ہیں, جتنی آپ نے پیمائش دلوائی تھی اتنی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کو پیسے ادا کیے جائیں. تو وہ لوگ اتنے زیادہ ان چیزوں کو بھی دیکھنے والے تھے کہ عام عوام کی حالتیں کیا ہیں, گنجائش کتنی ہے, سہولتیں کس طرح ہو سکتی ہیں. یہ کوفہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے تعمیر بھی کروایا, آباد بھی کروایا. اگرچہ پرانا شہر تھا لیکن یہ بنائی گئی ہے چھاونی. کے پتہ ہوئے ہیں آذربائیجان اور یہ سمرقند وغیرہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط آنے لگے. انہوں نے کہا مدینہ طیبہ آئیں اتنی دور اور پھر جائیں واپس تو بہت دیر لگ جاتی ہے, بہت وقت اس میں لگ جاتا ہے. درمیان میں کوئی شہر ہونا چاہیے جہاں پر ہم رہ سکیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ماہرین کو جمع کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ کون سی جگہ شہر بنانے کے لیے مناسب ہے. پھر انہوں نے ایک ٹیم بھیج دی. انہوں نے مختلف شہروں کا گاؤں دیہات جا کے زمین کی پیمائشیں کی, اندازے کرتے رہے. انہوں نے پھر اس جگہ کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہاں کے درخت کٹوا دیے جائیں, جنگل بالکل ختم کیا جائے. یہ سب سے زیادہ موزوں جگہ ہے شہر ہونے کے اعتبار سے, آب و ہوا کے اعتبار سے, اور جہاں اب مسلمان ہیں ان کے اعتبار سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر حکم دیا درخت اکھاڑے جائیں اور کٹوائے جائیں, اور پھر ساری ہدایات وہ خود دیتے رہے. اس طرح انہوں نے اس شہر کو من الشیطان یعنی شیطان سے پناہ دلوا دی تھی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے. یعنی عمار, یعنی میں پوچھتا ہوں عمار تم میں موجود نہیں ہے, یعنی عمار اگر کوفہ میں ہیں تو پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی. عمار رضی اللہ عنہ کی یہ منقبت ہے, اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے اس پہ عمار رضی اللہ عنہ کے متعلق. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ ایسے آدمی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس میں ایمان کو رچا دیا ہے, بسا دی, رچ بس کیا ہے ایمان تو عمار. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار ایسا آدمی ہے خدا نے شیطان سے اسے بالکل محفوظ کر دیا, شیطان کا اس پہ اثر نہیں ہوتا. یہ شرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا کہ شیطان ان کو دیکھ کے حدیث میں آتا ہے راستہ بدل لیتا تھا. یا عمار رضی اللہ عنہ کے متعلق اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, یہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو یاد تھی. تو کہنے لگے اتنی بڑی شخصیت جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے پناہ دلوا دی تھی شیطان سے, جب وہ ہے تو میرے پاس مطلب یہ کہ آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ یمن کے رہنے والے تھے کہ لوگ, اور وہاں سے ان کے والد آئے ہیں مکہ مکرمہ میں ہجرت کر کے, بلکہ آ گئے تھے پہلے ہی مکہ میں ہجرت کیا مکہ مکرمہ میں آ گئے تھے پہلے. اور یہ دو آدمی اکٹھے ایمان لائے ہیں ایک ہی دن, عمار ابن یاسر اور حضرت صہیب رضی اللہ عنہما, دونوں ایک ہی وقت میں پہنچے ہیں دار ابی ارقم میں. دار ارقم جو مسلمانوں کا مرکز ایک قسم کا ہو گیا تھا, حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا اور جہاں اب صفا اور مروہ کی صحیح ہوتی ہے اس جگہ ان کا گھر ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. تو یہ دونوں دروازے میں ملے. اب دونوں ایک دوسرے سے کہہ نہیں سکتے کہ کس مقصد کے لیے آئے. تو صہیب نے پوچھا عمار کیسے آنا ہوا, انہوں نے کہا تم بتاؤ. کہنے لگے نہیں پہلے تم بتاؤ. کہنے لگے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہوں, کچھ باتیں کرنی ہیں. تو صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بھی کچھ باتیں کرنی ہیں. پھر پوچھنے لگے تم نے کیا بات کرنی ہے. کہنے لگے کچھ ان کے دین کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. صہیب رضی اللہ عنہ کی ہمت تھوڑی سی بلند ہوئی اور کہنے لگے میں تو اس دین کو قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. عمار رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی اسی لیے حاضر ہوا تھا. اس قدر خوف تھا, دہشت تھی کافروں کی, آپس میں غلام
لوگ بات نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی معاملہ ہو۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے والد جو تھے وہ حلیف تھے کہیں کے، اور ان کی والدہ جو تھی سمیہ رضی اللہ عنہا یہ باندی تھی مخزوم قبیلے، اور مخزوم قبیلے کا سردار وہ گنا جاتا تھا ابو جہل، اور ابو جہل نے اسی وجہ سے اپنی باندی کو شہید کیا، یعنی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو۔ سمیہ پہلی خاتون اسلام میں جو شہید ہوئی، اور اس نے وہ جب نیزے سے شہید کیا، اور نیزہ بھی ان کے نازک مقام پر پورا اس نے دے دیا، اور اتنی بری طرح شہید کیا اس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب اطلاع پہنچی تو بس رو پڑے، چپ رہے، کچھ نہیں فرمایا۔ اور عمار رضی اللہ عنہ کے والد کو بھی انہوں نے ایسے ہی شہید کیا ہے۔ 4 اونٹ انہوں نے لائے اور عمار ابن یاسر کے والد یاسر کے ہاتھ پاؤں چاروں اونٹوں سے باندھ کے 4 مختلف سمتوں میں دوڑا دیا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جسم، چیتڑے اڑ گئے عمار رضی اللہ عنہ کے والد کے۔ اور عمار کو انہوں نے پکڑا، ڈبوتے رہے پانی میں، غوطے لگاتے تھے، جب یہ بالکل ان کی حالت غیر ہونے لگتی تھی پھر اٹھا لیتے تھے، پھر پیٹ سے پانی نکال کے پھر ڈبکیاں لگاتے تھے، پھر جب وہ ٹھنڈا پانی اس کے ستم ختم ہوتا تھا، دیکھتے تھے اب ٹھنڈا پانی کافی ساری ڈبکیاں لگ گئیں تو وہ انگارے بچھا کے اس پہ عمار کو لٹا دیتے تھے، کہتے تھے اب بتاؤ اس دین کو چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا۔ یہ وہ اسلام ہے جو ان لوگوں نے قبول کیا تھا۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے انہوں نے انگاروں پہ لٹا رکھا تھا اور میں چیخ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ اللہ اس آگ کو ایسے اس کے لیے ٹھنڈا کر دیجئے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور مجھ سے کہا اصبروا علی یاسر، یاسر کی اولاد صبر کرے، موعدکم الجنہ، میرا وعدہ ہے خدا کے یہاں سے جنت لے کے دوں گا، جنت میں ملاقات ہو۔ اتنی بڑی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ عنہ کو سنائی تھی۔ عمار رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ تعلق رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بہت گہرا تعلق رہا۔ پھر ہجرت کر گئے، حبشہ کی ہجرت بھی بعض روایات میں آتی ہے، مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے، وہاں جا کے کام کرتے رہے۔ اور عمار رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، کام کیا کیا، مسجد نبوی بن رہی تھی، اور بخاری میں آتا ہے عمار رضی اللہ عنہ وہ تھے جو 2 پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور سب ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ عمار کو دیکھا 2 پتھر اٹھاتے ہوئے، ہمت کی چیز جب دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے فرمایا کیسا اچھا ہے عمار، کتنی محنت سے کام کرتا ہے، تقتلک فئۃ الباغیہ، لیکن وہ لوگ اسے قتل کر دیں گے جو اس وقت کے امیر المومنین کے باغی ہوں گے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو جنگ ہوئی ہے اس میں یہ شہید ہوئے عمار رضی اللہ عنہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ آخری چیز جو عمار اس دنیا سے پیے گا وہ دودھ ہوگا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بدر میں عہد میں شریک رہے، پھر ان کا معاملہ بہت زیادہ آگے تک پہنچ گیا، یعنی ساری جنگوں میں تقریباً ان کی شرکت رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں۔ بعد میں بھی ایسے ہو گیا، جنگ یمامہ میں جب یہ گئے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے جنگ یمامہ میں میں نے انہیں دیکھا جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی جا رہی تھی، ایک کافر آیا اور اس نے ان پہ حملہ کیا اور ان کا کان کٹ گیا، اور کان سامنے پڑا ہوا ہے، پھڑک رہا ہے کان، اور عمار سے دیکھتے رہے۔ اور پھر عمار نے خود جو کافروں سے لڑنا شروع کیا ہے تو کہتے تھے وہ بالکل ان کی صفوں میں گھس گئے اور دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلا رہے تھے، اور کسی آدمی کی ہمت نہیں تھی کہ عمار کے سامنے کھڑا ہو، اور وہ بار بار یہ فرماتے رہے آخری عمر میں بھی کہ اللہ زندگی جہاد کی وجہ سے عزیز ہے، تیرے راستے میں لڑائی کی وجہ سے عزیز ہے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی 91 برس کے ہو گئے، 91 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے، اور آخری دن بھی کو جہاد کے لیے گئے ہیں تو ان کے خادم نے انہیں بلایا، عمار رضی اللہ عنہ یہاں بھی آئے ہیں، روس کی فتح ان کا ہاتھ تھا، یہ آذربائیجان کو جن لوگوں نے فتح کیا ہے ان میں عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ شامل۔ تو عمار رضی اللہ عنہ آخری دن جب جانے لگے ہیں جہاد کے لیے تو ان کے نوکر نے انہیں بلا کے کہا کہ دودھ پی لیجئے، آپ نے بہت صبح سے بھوکے ہیں، کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ تو عمار رضی اللہ عنہ نے دودھ پیا، پھر بڑی خوشی، بہت خوش ہوئے۔ اس نے کہا کس بات کی خوشی ہے، جنگ میں جا رہے ہیں، ڈر نہیں لگ رہا؟ کہنے لگے ڈرنا کس بات کا، خوش اس بات پہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمار آخری چیز جو تیرے حلق سے اترے گی وہ دودھ ہوگا، میں تو خوش اس بات پہ ہوں کہ شہادت ہو جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے جنگ میں دیکھا
ایک مشکل موقع آ گیا، عمار کھڑے ہو گئے اور ایک اونچے ٹیلے پہ اور کہنے لگے تم میں سے کوئی آدمی جو میرے ہاتھ پر موت پر بیعت کر لے، اور میں نے موت پر بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، لوگوں کا ہجوم ہو گیا بیعت کرنے والوں کا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ٹوٹے پڑتے تھے لوگ بیعت کرنے کے لیے، انہوں نے بیعت کی موت پہ، اور پھر جب دشمن پہ حملہ کیا ہے تو فتح سے پہلے پھر دم نہیں لیا۔ عمار رضی اللہ عنہ آخری دن جب گئے میدان جنگ میں تو دشمن کے پیچھے جا رہے تھے کسی سے، اور ہر آدمی نے مارنے سے گھبراتا تھا عمار رضی اللہ عنہ کو، اس لیے کہ شخصیت بڑی قداور تھی۔ حدیث میں آتا ہے عمار رضی اللہ عنہ یہ سب کچھ دیکھتے رہے، اور پھر وہ کہنے لگے واہ فراؤ، خوشی کی بات ہے شہادت لوگوں، کیوں اس سے محروم کرتے ہو، کوئی تو ہو جو مجھے بھی شہید کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی۔ 91 سال کی عمر میں جو آدمی اس دلیری سے لڑتا ہو، سوچو اس آدمی کی جوانی کیا ہوگی۔ ان لوگوں کی زندگیاں اس طرح کی قابل تقلید ہیں، یہ دین ایسے ہی نہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے پھیلا دیا، بڑی قربانیاں دی ہیں، عمریں گلائیں۔ پھر ابو الدرداء نے کہا دوسرے آدمی کا تم سے پوچھتا ہوں، الیس فیکم صاحب السر، تم میں وہ آدمی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، لا یعلمہ غیر، ان کے علاوہ کوئی ان باتوں کو نہیں جانتا، وہ تھے جو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ اور پھر کہنے لگے یعنی حذیفہ، میری مراد حذیفہ سے ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کا کیا ہوا، حذیفہ بھی تو تم میں موجود ہیں، یعنی کوفہ میں ہیں، پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی، وقلت بلا، میں نے کہا جی وہ بھی موجود ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ میں شمار ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بلکہ واحد آدمی تھے جنہیں تنہائی میں بلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس امت میں یہ فتنہ ہوگا، یہ فتنہ ہوگا، یہ فتنہ ہوگا، یہ فتنہ ہوگا۔ حذیفہ کہتے ہیں لوگ خیر کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، میں شر کی باتیں پوچھتا تھا۔ ایک دن ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ تو ہمیشہ شر کی باتیں پوچھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لوگ تو نیکی کی باتیں پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا نیکی تو مجھ سے ہوتی نہیں، شر کی گناہ کی باتیں اس لیے پوچھتا ہوں کہ کسی گناہ میں نہ گر جاؤں، ایسے نہ ہو کسی گناہ میں چلا جاؤں، بس اس لیے پوچھتا ہوں، اس سے باز رہنا چاہتا ہوں، نیکی تو پھر خدا کی توفیق ہے۔ اپنے آپ کو ایسے سمجھنے والے تھے یہ لوگ۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ دیکھو، وہ بھی ہے، یعنی یہ پوچھتے تھے، صاحب سر تھے، کتنے ہی راز ان کے پاس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے جب کوئی نئی بات پیش آتی ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا تھا۔ بس اسی طرح جیسے کوئی آدمی تم میں سے ایک دوسرے کو دیر کے بعد دیکھتا ہے تو اسے پھر سوچتا ہے کہ اس آدمی کو کہاں دیکھا تھا، پھر اسے یاد آ جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ دیکھا تھا، اسی طرح مجھے یاد آ جاتا ہے کہ اس واقعے کی اطلاع بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور انہیں کہا کہ تو اپنی شلوار کو اونچا رکھا کر، ٹخنوں سے نیچے نہ کیا کر، اور ان کی پنڈلی پہ خود ہاتھ رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہیں بتایا ہے کہ اتنا ہونا چاہیے، فَإِنْ أَبَيْتَ، اور اگر اس پہ جینا راضی ہو تو تھوڑا سا اور نیچے کر لے۔ پھر انہیں وہ جگہ بتائی، پھر ٹخنے کو ہاتھ لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے، اور فرمایا بس یہاں تک، اور اس سے نیچے اپنے آزار بند کو، اپنے لباس کو اس سے نیچے نہ لٹکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات شہادت سے پہلے ایک نوجوان ان کی عادت کو آیا، حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دیکھا، دیکھو ان لوگوں کو کتنا نیکی کی باتیں ایک دوسرے کو کہنے کا اور برائی پہ چپ نہ رہنے کا اتنا جذبہ تھا، جو بری بات ہے اس پہ کوئی چپ نہیں رہا، سب نے کہا کہ برائی ہے، ختم ہونا چاہیے اس چیز کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس نوجوان کو اور کہنے لگے ارفع صوبک، اپنے کپڑے اونچے کر لے، یہ ٹخنوں سے نیچے لباس کو نہ رکھ، فَإِنَّهُ مَرْضَاتٌ لِلرَّبِّكَ، اس سے اللہ بھی راضی ہوتے ہیں، اور مُطَهَّرَةٌ لِثِيَابِكَ، اور اس سے تیرے کپڑے بھی محفوظ رہیں گے، پاک رہیں گے، کیچڑ نہیں لگے گا، مٹی نہیں لگے گی، اس قسم کی چیز نہیں لگے گی۔ یہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بھی حال یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا ہے کہ کہاں کیا چیز ہونی چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ منافقین کے جنازے میں ہی جاتے تھے، یہ بڑی خاص بات ہے عجیب ان کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں جب بھی جنازہ پڑھاتے تھے پہلے پوچھتے تھے کیا فیکم حذیفہ، حذیفہ موجود ہیں یعنی، جو کہہ دیتا تھا کہ حذیفہ موجود نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہٹ جاتے تھے، کہتے تھے میں تو اس جنازے کو نہیں پڑھاؤں گا، اور جو مرضی پڑھے اور پڑھائے۔ اور وجہ اس کی یہ کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک منافق کے متعلق بتا دیا کہ مدینہ طیبہ میں یہ سارے منافق،
اور منافقوں سے دشمنی میں 3 آدمی تو بہت عروج کے تھے. ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دوسرے یہ حضرت حذیفہ، اور تیسرے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. یہ تینوں حدیث میں آتا ہے مسلم میں، کنا نعرف المنافقین ببغض علی، ہم کسی آدمی کو جب دیکھتے تھے کہ اسے علی رضی اللہ عنہ سے نفرت ہے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ ضرور منافق ہے، اسی لیے تو علی سے جلتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جلنا منافقت کی علامت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جلنا یہ بھی منافقت. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ منافق کا جنازہ کہاں پڑھتے؟ انہوں نے تو عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ منافق ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بہرحال وہ ساری تفصیلی روایت ہے جس طرح بھی جنازہ پڑھایا وہ آپ نے سنی ہوئی ہے پہلے بھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اس وقت بھی اتنے شدید تھے، اپنی خلافت کے دور میں تو اور بھی شدت آ گئی تھی منافقوں کے متعلق. اس لیے یہ ایسا مرض ہے منافقت، جب تک لوگ اس سے جان نہ چھڑا لیں اپنے ایمان کو برا نہیں کر سکتے. قطعاً دوغلی شخصیت نہیں ہونی چاہیے، ایک ذرہ برابر فرق نہیں ہونا چاہیے. تنہائی لوگوں کے سامنے دونوں یکساں رہے، جو بات دل میں وہی زبان پر رہے. دل میں گالیاں دیتا ہے، زبان سے تعریف کرتا ہے. ذرا سوچو تو یہ انسان کیا ہے اس کا ایمان. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے بیٹے یوسف آئی نے دیکھا. تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کیسے آئے ہو یوسف؟ وہ وفات کے قریب. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جھوٹ بھی کتنی بری چیز ہے، لوگ اسے چھوڑتے نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو کام ہے سیدھی راہ کو بتاؤ، کیوں یہ جھوٹ بول رہے ہو کہ میری زیارت کو آئے ہو؟ گویا ناپسند فرمایا اس بات کو. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے صاف کہا کہ یہ جھوٹ ہے، اس چیز کو چھوڑو. اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منافقین سے نفرت، اور منافق آدمی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہی نہیں ہے. اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اہل بیت سے ایک خاص چڑ ہو جاتی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ منافقین سے سخت بیزار. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھتے تھے کہ حذیفہ جنازہ نہیں پڑھ رہے، نہیں پڑھتے تھے، اور جب حذیفہ رضی اللہ عنہ موجود ہوتے تھے پھر جنازہ پڑھا دیتے تھے. کہتے تھے اس کا مطلب ہے کہ آدمی منافق نہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلایا ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور کہنے لگے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں پوچھتے رہے ہو، یہ بتاؤ فتنے کب شروع ہوں گے؟ انہوں نے بڑے اصرار سے پھر بتلایا. کہنے لگے امیر المومنین آپ کے بعد. کہنے لگے میری کیا حیثیت ہے تم یہ بتاؤ. انہوں نے کہا آپ اس امت کے فتنوں کے درمیان اور اس امت کے درمیان آپ تو امیر المومنین دروازہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فتحا مکسرا، یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ انہوں نے کہا توڑ دیا جائے گا. مطلب یہ تھا کہ آپ کی شہادت ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پہ چپ ہو گئے اور کہتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ میں ان فتنوں سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، ان فتنوں میں نہیں پڑوں گا. یہ فتنے شروع ہوئے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری دور سے یہ سازشیں شروع ہو گئی تھیں. اس لیے ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو منافقت، جھوٹ بولنا اس سے شدید نفرت تھی. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، وہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاکم والکذب، اور لوگوں جھوٹ بولنے سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ راستہ دکھا دیتا ہے جہنم کا، اور پھر جہنم کی طرف جانا کفر کی طرف بھی لے چلتا ہے. یعنی جھوٹ بولتے 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 طبیعت اتنی عادی ہو جاتی ہے جھوٹ کی کہ جھوٹ اور سچ میں تمیز باقی نہیں رہتی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے دور میں اتنے تنگ آ گئے تھے، کہنے لگے لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے دور میں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جہاں سے جی چاہتا تھا چیزیں خرید لیتا تھا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی مجھے. اس لیے کہ بعض جو یہودی عیسائی کافر یہودی نصرانی تھے وہ میری عزت کرتے تھے، وہ میرا شرف احترام میرے بڑھاپے کو دیکھ کے، اور جو مسلمان تھے وہ میری صحابیت کو دیکھ کے میرا احترام کرتے تھے. کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا تھا، دھوکہ نہیں دیتا تھا. اب عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا ہے، لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھانی شروع کر دی ہیں. اب اس شہر میں فلاں 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 دکاندار کے علاوہ میں کسی سے کوئی سودا نہیں لیتا کہ کہیں کسی منافق کے پاس نہ چلا جاؤں، جھوٹے کے نہ پھنس جاؤں. اتنی زیادہ اجتناب تھا. تیسری بات ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے پوچھی. انہوں نے کہا کیا تم میں وہ آدمی موجود نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اپنے پاس رکھتے تھے؟
تکیہ ان کے پاس ہوتا تھا؟ قال بلا، انہوں نے کہا ہاں۔ قال کیف کان عبداللہ یقرأ، انہوں نے کہا میری مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے، اور ابن مسعود کی صورت کیسے پڑھتے تھے؟ واللیل اذا یغشی، پھر انہوں نے پڑھ کر بتلائی ہے علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ابن مسعود اسے ایسے پڑھتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا پوچھا ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جانتے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کتنی بڑی شخصیت ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث میں آتا ہے، ایک تابعی کہتے ہیں میں ان سے ملنے گیا، رمضان کے دن تھے، اور میں نے دیکھا صبح کی نماز پڑھ کے اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے آسمان کو دیکھ رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری عشرہ رمضان کا اس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی پہچان کیا ہے؟ تو فرمایا تم دیکھو گے اس دن صبح کا سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے میں اس سے دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ بغیر شعاع کے سورج کب طلوع ہوتا ہے، اور وہ سورج واقعی طلوع ہوا بغیر شعاع کے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے آج کی رات یہ لیلۃ القدر تھی، اس میں ہم نے عبادت کی، یہ اب بھی ہوتا ہے۔ یہاں دوست جو ہیں اعتکاف میں ان سے پوچھو، حاجی انیس صاحب وغیرہ سے، کئی مرتبہ، ایک مرتبہ تو مجھے خود یاد ہے یعنی نظرات کے ساتھ کہ سورج اوپر تک آ گیا سراجیہ میں، کوئی شعاع نہیں تھی، اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ جو رات گزری ہے لیلۃ القدر کی تھی۔ یہ اب بھی ہوتا ہے کہ سورج کی میں شعاع نہیں ہوتی، اوپر تک سورج آ جاتا ہے اور شعائیں اس کے بعد پھیلنا شروع ہوتی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بیٹھ کے دیکھتے رہے، مطلب یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی وہ پوری ہوگی۔ ایک آدمی آیا ان کے پاس مدینہ طیبہ میں اور آ کے کہنے لگا ابن مسعود میں نے خواب دیکھا۔ انہوں نے کہا کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہٹا دیا تھا عہدے سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحیح کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، حاکم تھے اپنے وقت کے، انہیں اختیارات تھے، وہ جو چاہتے سو کرتے، یہ نہیں ہے کہ کوئی اور بات ہوئی ہو، بلکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قدر بھی وہاں کم ہونے لگی تھی کوفہ والوں کے یہاں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے واپس بلا دیا مدینہ طیبہ میں، اور کوئی اور واقعہ بھی ہو گیا تھا، اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کچھ ان سے ناراض بھی تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور عجیب و غریب سوال جواب ہیں ان کے۔ کہنے لگے کیسا حال ہے، کیسا مزاج، کیسی طبیعت ہے؟ ابن مسعود کہنے لگے اس آدمی کے مزاج کا کیا پوچھتے ہو جسے گناہوں نے بگاڑ دیا، غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہوئے، زندگی میں بگاڑ آ گیا، کیا بتائیں اپنے حال کا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ کیا مطلب ارادے کیا ہیں، اور کہ ڈاکٹر کو، طبیب کو دکھایا یا نہیں؟ تو کہنے لگے ولیکن الطبیب امرضنی، بہت عمدہ جواب کیا۔ کہنے لگے اسی نے تو بیمار کر رکھا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ طبیب کو دکھایا ہے؟ کہنے لگے ولیکن الطبیب امرضنی، طبیب نے ہی تو بیمار کر رکھا ہے۔ پھر چپ ہو گئے، پھر کہنے لگے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیت المال کے ذمے آپ کے کچھ پیسے ہیں وہ لے لیجئے۔ تو کہنے لگے مجھے ضرورت نہیں۔ کہنے لگے آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کا مسئلہ ہو جائے گا، ان کے بعد میں کفالت کون کرے گا؟ کہنے لگے میں نے سب کو سورہ واقعہ پڑھنی سکھائی ہے، اور وہ رات کو پڑھتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے، فرماتے تھے جو روزانہ سورہ واقعہ کو رات کو پڑھ لے لم تصبہ فاقۃ ابدا، اسے کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ تو میری بیٹیاں پڑھتی ہیں، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر بھی پیسے بھجوائے، ذاتی طور پہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پیسے بھجوائے۔ کسی آدمی نے آ کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے اور آپ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پاس بلا لیا، اور ابن مسعود آپ رو رہے ہیں، اور آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا ابن مسعود مجھے پتا چلا ہے کہ میرے بعد میں بہت تکلیفیں ہوئی ہیں، دنیا میں بہت پریشانیاں اٹھانی پڑی، تو آپ نے کہا اللہ کے رسول معاملہ تو ایسے ہی ہے، تو پھر فرمایا تم میرے پاس آ جاؤ، تو آپ نے کہا کہ اچھا میں آ جاؤں گا۔ اس نے جب یہ خواب بیان کیا تو کہنے لگے اللہ کی قسم اگر تو سچ کہتا ہے تو پھر تو میرا جنازہ پڑھ کے مدینہ طیبہ سے جائے گا۔ واقعی یہی ہوا، چند دنوں کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ احمد حسن صاحب تھے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، وہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت بیعت ہونا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو انہوں نے، شاہ صاحب نے پوچھا کیوں بیعت ہونا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ سے دل لگ گیا، تعلق جڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہیں اور سے بیعت ہو جاؤ، کہتے رہے، اس نے کہا نہیں۔ کہنے لگا لیکن مسلک میرا یہ ہے کہ آپ کے شیخ مولانا رشید احمد گنگوئی اور اشرف علی تھانوی اور فلاں فلاں یہ سب کافر۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی تم ہمارے مشائخ کو کافر کہتے ہو، بیعت ہم سے ہونا چاہتے ہو، یہ عجیب معاملہ ہے۔ اس نے کہا حضرت بیعت آپ سے ہی ہونا ہے۔ احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کر لیا اسے،
ایک دن وہ ظہر کی نماز کے لیے آئے وضو کرنے کے لیے، تو دیکھا ان کا مرید گھبرایا ہوا، پریشان حال، بکھرے بال آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگا حضرت بڑی عجیب بات۔ کہنے لگے کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دوپہر میں لیٹا ہوں تو خواب میں دیکھا ہے، اور آپ کے شیخ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ کو دیکھا ہے، اور یہ دیکھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پھر انہوں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور رونے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشید کیا ہوا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول لوگ مجھے کافر کہتے ہیں، آپ بتائیں میرا کیا قصور؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا ہم تو تجھے نہیں کہتے، ہم تو نہیں کافر کہتے، لوگ کہتے ہیں نا، ہم تو نہیں کہتے۔ کہنے لگا یہ میں نے دیکھا ہے اور آنکھ کھل گئی، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تو خود کافر کہتا رہا ہوں، کیا کروں اس معاملے کا؟ اس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ احمد حسن صاحب نے کہا کہ توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، یہ جو چیز تجھے دکھائی گئی ہے ان حضرات کا مقام ایسے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے خواب سے مجھے یہ خواب یاد آ گیا، ایسی باتیں ہوا ہی کرتی ہیں، لوگ پہلے کیا کیا کرتے ہیں اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے۔ مولانا شفیع کاڑوی صاحب کا انتقال ہوا، اور وہاں تک کہ عثمانی صاحب سے میں نے یہ بات خود بھی ایک مرتبہ سنی، بھول گئی تھی۔ اس دن ایک صاحب آئے، انہوں نے سنائی کی بات، اور عجیب بات انہوں نے سنائی۔ وہ آئے مولانا تقی صاحب کے پاس اپنی وفات سے ایک ہفتہ پہلے، اور کہنے لگے میں ساری زندگی مولانا اشرف علی تھانوی کو کافر کہتا رہا ہوں، اور سب سے زیادہ نفع میں نے ہی ان کی کتابوں سے اٹھایا ہے، میں ان کی کتابیں بھی پڑھتا تھا، انہیں کافر بھی کہتا تھا، ان کے لطیفے، ان کے چیزیں، ان کے علمی نکات بیان بھی کرتا تھا تقریروں میں۔ تمہارے والد مفتی شفیع صاحب چونکہ حضرت کے خلیفہ تھے، اس لیے میں تم لوگوں کے خاندان کے پاس آیا ہوں معافی مانگنے کے لیے، معافی چاہتا ہوں کہ کسی طرح معافی مل جائے۔ مولانا تھانوی اللہ کے نیک بندے تھے، تو حضرت مولانا تقی صاحب کہتے تھے کہ ہم نے انہیں بس جو بھی مناسب حال تھا ان کے انہیں باتیں بتلائیں۔ یہ لوگوں کا حال ہے کہ وہ انہیں کافر کہتے ہیں جن کے علوم سے خود وہ منتفع ہوتے ہیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی حال تھا، لوگ کافر بھی کہتے تھے، ان کے علم سے نفع بھی اٹھاتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تکلیف بھی دی، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی چیزیں دنیا میں پھیلی بھی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک دن مسواک توڑنی تھی درخت سے، اور حدیث میں آتا ہے وہ اوپر چڑھے، ٹانگیں پتلی تھی ان کی، تو لوگ ان کو دیکھے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے چڑھنے کا انداز دیکھا، یہ چیزیں دیکھی اور ہنس پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا تم پتلی ٹانگوں کو دیکھتے ہو، قیامت میں جب یہ تولی جائیں گی تو احد پہاڑ ان کے سامنے جھک جائے گا، یہ اتنا بڑا آدمی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں، ان کی برکات، ان کے معاملات ہیں، اس لیے ان سب حضرات کی عزت اور تعظیم کرنی چاہیے، اور جو ان کے خلاف ہیں ان کے خلاف بھی جد و جہد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ